बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में यकीनन ये दुखी दिल के साथ हम ये व्लॉग कर रहे हैं और वो व्लॉग इसलिए कर रहे हैं, ये हमने जिन लोगों से हमारी बात हुई, हमने बारहा मरतबा सोचा कि इस प्रोग्राम को ना किया जाए, ये व्लॉग ना किया जाए, इसकी कोई और सूरत निकले, लेकिन बहुत सारे हज़रात का ये इसरार था कि नहीं, आप कोई ऐसा एक चीज़ करें जो पूरे मुल्क के और संजीदा उलमा इकराम को इस जानिब मुतवज्जे कर रहे, बसूरत दीगर यहाँ कोई हादसा रुनमा हो सकता है। आज का ये व्लॉग, आप एक इदारे का नाम आप में से बेशतर लोगों ने सुना होगा। इस्लामाबाद में ये इदारा कायम है, इदारा उलूम इस्लामी, इस्लामाबाद 17 मील हाईवे टूल प्लाज़ा बाराकाऊ के करीब ये इदारा है। मौलाना फैज़ुर्रहमान उस्मानी साहब रहमहुल्लाह का ये बड़ा नामी ग्रामी इदारा है, जिसने बड़ी खामोशी के साथ इतनी मेहनत की कि उसकी खामोशी के कामयाबी के चर्चे होने लगे पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में, और फिर कैपिटल टेरिटरी में इस इदारे की गूंज यकीनन सुनाई देने लगी। ये वो इदारा है जो मेन सुपर हाईवे पर इस्लामाबाद 72 कनाल की अराज़ी पर ये इदारा मुश्तमिल है। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद में इस इदारे ने मैट्रिक और इंटर में 50 से ज़ायद पोजीशनें हासिल की हैं। ये अब तक दीनी मदारिस के हवाले से, दीनी इदारों के हवाले से कम वक्त में सबसे ज़्यादा पोजीशन लेने का एजाज़ इस इदारे के नाम है, और इसने मुतअद्दिद मेडल्स भी लिए हैं। इनके स्टूडेंट्स ने 1000 के करीब तलबा यहाँ पे इस वक्त पढ़ रहे हैं। अब चूँकि मदारिस की छुट्टियाँ हैं रमज़ान शाबान में, तो फिल वक्त कुछ ही स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद थे, बसूरत दीगर सारे तलबा जो हैं वो घरों को जा चुके थे। 600 से ज़ायद फ़ुज़ला हैं इस इदारे के जो फाजिल हो चुके हैं। उन्होंने अपना दुर हदीस तक मुकम्मल किया और उसके साथ साथ उन्होंने BA की तालीम भी मुकम्मल की, और अब वो मुल्क के दीगर इदारों में तखस्सुस और मास्टर लेवल की तालीम जो है वो जामियात के अंदर हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त इस इदारे का जो फैज़ है वो पाकिस्तान मुल्की सलामती के इदारों में भी मौजूद है, पाकिस्तान की अदलिया में इस इदारे का फैज़ मौजूद है, और तालीमी दरसगाहों में, यूनिवर्सिटियों में, जामियात में, पूरे मुल्क में इस इदारे का फैज़ मौजूद है। सहाफ़त जैसे शोबे में भी इस इदारे का फैज़ मौजूद है। इसके अलावा इस इदारे ने अपनी एक पहचान ये बनाई कि मुकम्मल ये इदारा एक दस्तूर के तहत, एक आइन के तहत, एक अपने उसूल व ज़वाबित के तहत ये इदारा चलाया जा रहा था। ख़ुद इस इदारे के बानी मौलाना फैज़ुर्रहमान उस्मानी साहब जो थे, उन्होंने इस इदारे की जो बुनियाद रखी थी वो ज़ाहिर है एक मुशावरती कौंसिल के हवाले से रखी थी। इस इदारे का अपनी एक मजलिस मुंतज़मा थी, इस इदारे की अपनी एक मजलिस आमिला थी जो फ़ैसले करती थी। एक शुराई निज़ाम था इस इदारे का, जो पाकिस्तान के चंद ही बड़े इदारों में से एक इदारा ये भी बनने जा रहा था, इस हवाले से कि यहाँ पे शूरा का निज़ाम चलता था, यहाँ पे मुरूसियत नहीं थी। वरना पाकिस्तान के दीनी इदारों में भी मुरूसियत का निज़ाम मौजूद है। ये ज़ाहिर है गलत नहीं है, इसको जो शख्स इतनी मेहनत करता है फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो अपने उसके बेटे ही वहाँ पे मोतमिम होते हैं। पूरे मुल्क में ऐसा है, सवाए बिनोरी टाउन के। ये मिसाल पाकिस्तान में शायद ही किसी एक आध और इदारे में, जामिया तौहीद जैसे इदारे में मिले, और उसके अलावा ये मिसाल पाकिस्तान के दीनी इदारों में कम से कम नहीं थी। ये इदारा उलूम इस्लामिया तीसरा या चौथा इदारा बनता था पाकिस्तान में जिसका निज़ाम शूरा का निज़ाम था। अब इस इदारे को नज़र लग गई है, इस इदारे को नज़र खाने लगी है, इस इदारे को बुरी नज़र लग गई है। इस इदारे को इस वक्त शदीद तरीन अपने लोगों की ज़रूरत है, जो बीच में पड़े, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो संजीदा लोग हों, उनकी ज़रूरत है। ऐसे उलमा हों जो यहाँ पर मिल बैठ कर इनका तस्फिया करवाएँ, बसूरत दीगर यहाँ तसादुम के ख़तरात हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस इदारे के सीनियर असातिज़ा कह रहे हैं, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा कह रहे हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये मामला हुआ कब, कैसे हुआ। इसकी हल्की सी झलक हम आपको बताएं कि इस इदारे में एक उस्ताद थे मौलाना उबैदुल्ला साहब, वो एक जुर्म में मुलव्वस पाए गए और उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद गवाहियाँ सामने आई थी कि ये इस जुर्म में मुलव्वस हैं। अलबत्ता उन्होंने इकरार जुर्म नहीं किया था, लेकिन इदारे की शूरा ने फ़ैसला किया कि इनको इदारे से निकाल दिया जाए। यूँ उनका इदारे से इखराज कर दिया गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर एक खटमिट शुरू हो गई, और उसके बाद चूँकि वो जो मौलाना उबैदुल्ला थे वो इनके एक तरह से मौलाना उबैदुल्ला जो हैं वो उनके खालू थे मौलाना फैज़ुर्रहमान उस्मानी साहब।
انہوں نے ظاہر ہے یہ خاندان کے بندے تھے، انہوں نے جا کر کے خاندان میں یہ سارے معاملات کیے، اپنے کزنز کو شامل کیا، اور اب چونکہ رمضان شروع ہوا بلکہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، لیکن اس کی شروعات کی یہ ساری داستان ہے کہ وہ اپنے خاندان کی خواتین کو لے کر کے اس ادارے میں آ گئے۔ یہ صورتحال کیا تھی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگے چل کر کے بتائیں گے کہ اس ادارے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کا موقف کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو سب سے پہلے ایک طرف کی بات تو بتائی ہے کہ اب صورتحال دگرگوں ہو چکی ہے، اور یہاں پہ مسلح لوگ بھی آ چکے ہیں، دینی تنظیموں کے ایسے کارکنان جن کا بظاہر ان کو شاید اپنی جماعتیں اون بھی نہ کرتی ہوں، لیکن وہ بھی یہاں پہ دور دراز سے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، خود ان کے آبائی علاقے سے بھی لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور خواتین نے باقاعدہ دفاتر پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اساتذہ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ان کے شاگرد تیار ہو چکے ہیں، بلکہ اٹھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، اور بیچ میں دوسرے اساتذہ آئے اور پھر یہ معاملہ تھوڑا سا رکا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب چونکہ مولانا کے جو صاحبزادے ہیں ان میں سے ایک ہی صاحبزادے ہیں مولانا عثمانی، یہ ایک فاضل ہیں، باقی کوئی عالم دین نہیں ہے۔ ان کی ٹوٹل 3 شادیاں تھیں جس میں سے 17 اولاد تھی ان کی، لیکن کسی کو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین ادارے کا اس حوالے سے نہیں بنایا کہ جو ادارے کا محتمم بنے، ادارے کا صدر بنے یا ناظم اعلیٰ بنے۔ مولانا کی یہ آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں، یہ سنیے، اور پھر یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا کا موقف کس طرف تھا اور مولانا کس کو ادارے کا صدر بنانا چاہتے تھے۔ ان کے دور میں 3 آدمی جو تھے، 3 آدمیوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد جو ہیں یہ 3 لوگ ادارے کا انتظام و انصرام سنبھالیں گے، جس میں سے پروفیسر سبقت منصور صاحب ہیں، یہ خود بہت اچھے عالم دین ہیں، اس ادارے کے ساتھ ان کا پرانا درینہ تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظم اعلیٰ جو خود ان کے داماد بھی ہیں، یہ مولانا محبوب الہی صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں، یہ 1987 سے اس ادارے میں ہے، مولانا کے درینہ ساتھیوں میں سے ہیں، اور مولانا اسماعیل ریحان صاحب معروف مصنف ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، اور قاری یاسین صاحب نانک واڑہ جامعہ کراچی یہ ان کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور پیر جاوید شاہ صاحب کے خلیفہ مجاز یہ مولانا جو حاجی صاحب ہیں، حاجی مولانا عبداللہ صاحب، محمد اقبال صاحب جن کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے، حاجی صاحب جو ہیں یہ پیر جاوید شاہ صاحب کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ یہ 3 آدمیوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد یہ 3 لوگ ہوں گے، لیکن یہ آپ ان کی وائس سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، مجلس منتظمہ کے اراکین کو، کہ جب میں مر جاؤں اور موت کا وقت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو صدر کا انتخاب کرنے کے لیے دیر نہ لگائیں، بلکہ جنازے سے پہلے ہی کر لیں۔ اور جیسے یہ ایک رواج ہے کہ بیٹے کے سر پر پگڑی رکھی جاتی ہے، تو آپ جب ایک منتخب نمائندے کے سر پر جو بھی آپ منتخب کریں گے پگڑی رکھیں گے، تو یہ اس روایت کے خلاف ایک بات ہو جائے گی، اور یہ اچھی بات ہوگی۔ اس لیے یہ آپ حضرات ضرور کریں، کوشش کریں کہ پھر منتظمہ کے اجلاس 2/3 اکثریت چاہیے، 2/3 موجود بھی ہو سکتی ہے، موجود نہ ہو تو ٹیلی فون اور واٹس ایپ پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو مجھے سب جواب دے دیں کہ آپ سب تک میرا یہ پیغام پہنچ گیا یا نہیں، فرداً جواب دیں، مجھے آڈیو پیغام کی صورت میں دے دیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی ہے جو انہوں نے ایک وائس کلپ کی صورت میں اپنے اساتذہ کے نام شیئر کی، اور اس میں ان کو بتایا کہ میرا وقت قریب آ پہنچا ہے، میں نے اب زیادہ دن میرے نہیں رہ گئے، اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون میرے بعد جانشین ہوگا، اور میرے جنازے سے پہلے ہی آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ ادارے کا انتظام کون سنبھالے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 10-15 روز سے یہاں پہ بڑی عجیب صورتحال ہے، اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں کے جو فضلاء ہیں باقاعدہ انہوں نے انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ادارے کے دستور کے مطابق وہ دیکھیں گے کہ دستور کے مطابق کون اس ادارے کا انتظام سنبھالے گا، کون نہیں سنبھالے گا، اور دستور کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ قدیم فضلاء نے ایک تحریک بھی باقاعدہ سے اٹھا دی ہے، اور اسلام آباد کے قریب اس طرح کا ایک معاملہ ہونا یقیناً اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے، جس کو ظاہر ہے جلد از جلد کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے علماء کرام کو آگے آنا ہوگا۔ حافظ نعیم صاحب 2007 کے بیچ کے فاضل ہیں، آپ
اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10-15 سال ان کو بھی ہو گئے ہیں کہ یہ یہاں سے فاضل ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دل کی دھڑکنیں، ان کی الفت، ان کی قربت، ان کی آرزو، امنگیں، سارا کچھ اپنے مادر علمی کے لیے ہے، اور وہ اب بھی کسی ادارے میں ضرور کسی اچھی جگہ پہ ہوں گے، اپنا ادارہ بنا کے چلا رہے ہوں گے، لیکن وہ اس ادارے کو بھی اس طرح سے آن کر رہے ہیں۔ یہ کلپ آپ سنیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کل اتوار کو 3 بجے اس ادارے میں پہنچیں گے، اور اسلام آباد اور قرب و جوار کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو اس ادارے کے فاضل ہیں وہ بھی پہنچیں گے اور اپنے تئیں کوشش کریں گے۔ یہ نوجوان علماء کا پہنچ جانا یقیناً ایک اپنی تئیں بڑی اچھی کاوش ہو سکتی ہے، لیکن بزرگ ہستیوں کو، بزرگ شخصیات کو بھی اس میں انٹروین کرنا چاہیے، اور خصوصاً اسلام آباد کے ان علماء کرام کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے جن کا اس حوالے سے ایک وسیع و عریض تجربہ ہے۔ یہ سنیے حافظ نعیم صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں حافظ فہیم بات کر رہا ہوں، فاضل ادارہ علوم اسلامی، 2007 کے بیچ سے فارغ ہوا تھا۔ تو کچھ فضلاء سے مشاورت کے بعد ہم ایک قدیم فضلاء نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کا مجھے کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے کہ میں اپنا ایک وائس نوٹ آپ کو ریکارڈ کرا کے ادارے کے حوالے سے بھیجوں کہ انشاءاللہ بروز اتوار دن 3 بجے ہماری مشاورت ہوئی ہے قدیم طلباء اور فضلاء کی، چند ساتھیوں کی، کہ ہم سب نے انشاءاللہ دن 3 بجے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میں حاضری دینی ہے اور اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے حاضری دینی ہے کہ وہاں جا کے ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کرنی ہے کہ ادارے کا دستور اور آئین جیسے ہے ویسے اس کے تحت کام کیا جائے۔ اگر اس دستور کو یا آئین کو جیسا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر گئے تھے یا اس کی وصیت کے مطابق تھا، اگر موجودہ انتظامیہ یا کوئی بھی مخالف فریق، موجودہ انتظامیہ کا مخالف فریق، وہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے اور اس کی مزاحمت کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میسج کو آپ اپنے اپنے گروپس کے اندر، جتنے کلاس کے گروپس ہیں ان میں فارورڈ کریں گے، اور آپ لوگ جو ہے نا اپنے مادر علمی کے لیے لازمی جو ہے نا دن 3 بجے اس کی جو ہے نا اس میں آپ شریک ہوں گے اور اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے، اور اپنے مصروفیات میں سے اپنی تمام مصروفیات میں کو پس پش ڈالتے ہوئے اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ ادارے نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، تو اس لیے ادارے کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو دن 3 بجے انشاءاللہ ہم وہاں سب قدیم طلباء اور فضلاء اسپیشل راولپنڈی، اسلام آباد، واکین، ٹیکسلا، مری، گجرہان، جہلم، تو یہ تو ساتھی لازمی اپنی یقینی حاضری کو یقینی بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو بھی سنی ہے کہ کس قدر سے ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ آپ نے ہماری اسکرین پر بھی دیکھا کہ کس طرح خواتین بھی یہاں ادارے میں پہنچ چکی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں جو مسلح ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ڈنڈے آپ نے ان کے پاس دیکھ لیے ہیں، کس طرح سے ہے لڑائی جھگڑا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے سلسلہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس ادارے کو نظر نہ لگے، اللہ کرے کہ یہ ادارہ فیض الرحمان عثمانی صاحب کا، اس کا فیض پورے ملک میں یوں ہی بڑھتا رہے، یہ ادارہ پھلتا رہے، یہ ادارہ پھولتا رہے، اس کو کسی کی نظر بد نہ لگے اور یہ ادارہ یوں ترقی کرے۔ اب دوسری طرف کا موقف کیا ہے؟ دوسری طرف کا بھی موقف من و ہن ہم آپ کو سناتے ہیں۔ دوسری طرف مولانا کے جو صاحبزادے ہیں سیف الرحمان، ان سے ہماری ڈیٹیل بات ہوئی ہے، وہ طویل گفتگو ہے، لیکن آپ جب دوسری طرف کی گفتگو بھی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف کا موقف ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے، اور عصبیت کا اور اس طرح کا جو لسانی سلسلہ ہے یہ اس کی عصبیت کا اور علاقائی عصبیت کا یہ بھی مظاہرہ بہرحال وہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا، اس سے بھی کسی طور پر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں لسانی بھی اور علاقائی عصبیت بھی اس کے بیچ میں در آئی ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے بہرحال کسی نہ کسی طرح۔ اور صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف کا موقف یہ تھا کہ ادارے کا جو سلسلہ ہے وہ مولانا کی وصیت کے مطابق اور مولانا کی جو دستور انہوں نے بنایا تھا، جو آئین بنایا تھا، جو اصول و ضوابط طے کیے تھے اس کے مطابق ادارہ ٹھیک چل رہا تھا۔ اور اب دوسری طرف جب ایک شخص کو وہاں سے نکالا گیا اس کی غلطی پہ، تو
پھر وہ اپنے خاندان کا استعمال کرتے ہوئے ادارے پہ آ گئے ہیں اور اپنے علاقے سے بھی لوگوں کو لے کر کے آ گئے ہیں اور ڈنڈے اور اسلحہ بھی لے کر کے آ گئے ہیں. اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دوسری طرف کا موقف ظاہر ہے بہرحال سامنے آنا چاہیے تھا. اور سیف الرحمان کی گفتگو آپ ملاحظہ کریں گے تو یقیناً دونوں کو کمپیئر کرنے کے بعد آپ کو یہ ضرور احساس ہوگا کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ شاید آپ نے سنی ہوگی یا جتنی سادہ شاید آپ کو کوئی بتائے. انٹروین کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے. سیف الرحمان کا پوائنٹ آف ویو سنیے. یہ معاملہ اتنا کوئی سیریس نہیں ہے، بس ویسے یہ لڑکے ایک دم آگے پیچھے فون شون آگے پیچھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہلکا سا ہوتا ہے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے نا، لوگ یک دم باتوں کو اوپر کر دیتے ہیں. او یہ ہو گیا، وہ حلوے جیسی بات جیسے ہوتی ہے نا، وہ بعد میں پھر اندر سے کچھ اور ہی نکلتا ہے. تو ابھی اندر سے کیا نکلنے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس سے اندر سے ایک سوٹ ہی نکلے گا، وہ لیڈیز والا جو ہوتا ہے جی، وہ تو سوٹ تھا، وہ ادھر کا چھپا ہوا تھا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے اتنا اجالا ہوا ہے. اصل میں نا ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے. میں نے آپ کو ویسی پہچانا نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. میں عظمت نام ہے میرا، عظمت خان، اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے میں نے سنا تو مجھے بھی دیگر کی طرح یہ ہارٹ ٹچنگ ایشو ہے. لگا کہ یار عثمانی صاحب اصل میں نا لوگ آج کل روزے بھی ہیں، فارغ ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں نا، تو کوئی وہ پرانے والی بات تو نہیں ہے نا کہ 100 کا کارڈ لوڈ کرو گے تو بات ہوگی جی 10 منٹ. آج کل لوگوں کے پاس فری وہ ہوتے ہیں، پیکیجز ہوتے ہیں، بس دستی مارتے جاتے ہیں اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں موقع واردات پر. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موقع واردات ہے کوئی یا نہیں؟ نہیں، موقع واردات کوئی ایسی بات نہیں ہے. روز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ ہے. بس یہ لڑکے بھی آج کل پڑھائیاں نہیں ہے نا، تو گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو سامنے سے جو لوگ لوکیشن دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یار کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح آپ کی سسٹرز اور آپ کی والدہ کیوں آئی ہیں مدرسے میں؟ کیوں قبضہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو غلط بات بتا رہے ہیں. آپ نے وہ اس کا پرچہ تو دیکھا ہوگا نا جو حاجی صاحب نے کرایا ہے. حاجی صاحب نے کیا پرچہ کرایا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک آؤٹ پیپر کا مسئلہ تھا عبید اللہ کے ساتھ. ہاں، تو وہ ان کی والدہ ہی ہیں یہاں، اور ساتھ میں میرا خیال اس میں نے پورا پیپر تو پڑھا نہیں تھا، قبضے کا بھی لکھا ہے. تو وہ اب مسلسل کوئی 2 سال سے لگی ہوئی تھی کہ میرے بچے کے ثابت کرو میرے بچے کے اوپر، کیونکہ اس کی تنخواہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ آج کل کر رہے تھے. پھر جب ادھر وہ آئی ان کی والدہ تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. تو وہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تو اس نے کہا کہ صبح آئیں گے. پہلے کہا کہ رات کو 11 بجے آئیں گے، ابھی فارغ نہیں ہے. پھر اسی طرح جی صبح آئیں گے، پھر صبح نہیں آئے. تو پھر ایسے ہوتے ہوتے میری والدہ آ گئی، انہوں نے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی ایک ہی صورت ہوگا کہ میرے بچے کو یا بحال کریں یا ثبوت دیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ ہم نے اسے نکالا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر زیادتی ہے، آپ کا ذاتی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مشترکہ ادارہ ہے نا. ہاں، شورا کا سلسلہ چلتا ہے یہاں پہ. شورا کا نظام ہے یہاں پہ، یعنی کہ شورائی نظام ہے اور شورا فیصلہ کرتی ہے. وہ پھر اس میں جو پرانی باتیں نکل رہی تھی، پھر وہ میرا بھی ایک الزام تھا، پھر میں نے وہ بھی بیچ میں کیا. میں نے کہا یار یہ جو مسئلہ میرے ساتھ ہوا تو اس کا بھی انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا. لیکن میں نے کہا وہ بات آپ چھوڑ دیں ان سے، میں نے کہا وہ چھوڑیں اور پہلے اس کا مسئلہ دیکھیں. تو اسی میں یہ بیچ میں آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ میرا جو تھا وہ تو 25 اگست 2021 کا تھا نا، ڈکیتی والا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا؟ وہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہم تم سے بات کریں، تم ہو ہی کون. تو بس میں خاموش ہو گیا. کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ہوا ایسے تھا نا کہ یار وہ لمبا قصہ ہے، ابھی میں آپ کو تنگ ہو جائیں گے. نہیں، مختصر 1-2 منٹ میں بتا دیں. مختصر 1-2 منٹ، 4-5 منٹ لگیں گے. وہ ہوا ایسے نا کہ جب مولانا صاحب بیمار ہوئے نا، تو میں نے ان کو میں نے آگے کہا کہ یہ مولانا صاحب نے ایک دستور بنایا ہے، سمجھ آ گئی ہے. تو انہوں نے مجھے عبداللہ نے کہا کہ پرانا حساب ختم، اس کا نہ کسی نے کسی کو دینا ہے نہ کسی نے لینا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ پیسے تو پھر سارے انہوں نے ہڑپ کر دیے. بات سمجھ میں آ گئی. جتنے بھی تھے 80 لاکھ تھے، 85 تھے، یا 3 مہینے کا مولانا صاحب نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے پاس تو 1 روپے نہیں تھا، اس کا وائس میسج ہمارے پاس ہے. میں نے کہا مولانا صاحب ادارے کے پیسے اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے، وہ ہر کسی سے کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ یار ایسی بات ہے
جب میں گھر گیا 19 تاریخ کو تو مجھے بچوں نے کہا کہ عبداللہ کہہ رہے کہ عثمان کی امانت ہے اور میں جب عثمان قابل ہو جائے گا میں اس کے حوالے کروں گا ادارہ، کیونکہ اس نے میری آنکھیں ادھر دیکھ لی تھی اکبر نیازی کے آگے نا، یعنی جو اس کو مولانا صاحب لاڈ پیار کرتے تھے، میں نے کہا وہ لاڈ پیار اب 7 آدمیوں میں تقسیم ہو گیا، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے، تو یہ مجھ سے ڈر گیا۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ جو صدر صاحب ہیں؟ ہاں اچھا۔ پھر آگے جاتے جاتے اس نے مجھے کہا نا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک تو سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، اس لیے مجھے بات بھول جاتی ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، پھر اس نے جیب سے پرچی نکال لی، پھر سیف اللہ سے چابیاں لی اور دفتر میں بیٹھ گیا، کہتا ہے یہ مولانا صاحب نے مجھے پرچی بھیجی ہے، یہ کیا وہ کیا۔ پھر 25 اگست کو اس نے ایسے کیا کہ یہ گھر گیا، گھر سے سارے وہ چیزیں جتنے کاغذات تھے وہ اٹھا کے لے آیا، وہ لے آیا۔ پھر انہوں نے جب اس کو پتہ چلا کہ اب میں اور زیادہ شور مچا رہا ہوں تو اس نے ایسے کیا کہ 3-4 آدمی تیار کیے اور ایک وہ بنایا اور گئے ادھر، اور لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ ہم تو پہلے آئے ہی نہیں تھے، میں ابھی آ گیا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی جو اس نے بعد میں کام کیا اس کا سیف اللہ کو بھی پتا ہے، ان سب کو پتا ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے پھر جب میں نے ان سے ڈیمانڈ کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہمیں چندہ دینا، میں نے کہا بھائی میں چوکیدار آدمی ہوں، میں تمہیں کیوں چندہ دوں گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہاں چوکیدار ہیں؟ ادھر ادارے میں نا۔ اچھا۔ میں نے کہا یار میں چوکیدار آدمی ہوں، میں تمہیں کیوں ایسے چندہ دوں گا یا ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے حاجی نے مجھے کہا کہ تیرا دماغ جو ہے نا مجھے کوئی خراب لگتا ہے، تیرے جو یہ مولانا صاحب کی جو رومال کا اثر ہے نا وہ تیرے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ تو بانی ہے نا ادارے کے، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی بالکل۔ کہتا ہے آپ مجھ سے یہ بات نہ کریں، وہ بیچ میں ایک پراپرٹی ڈیلر تھے، ابھی ہم بیٹھے ہم سے بات کرو، مجھے کہنے لگا۔ تو میں نے برداشت کر لی۔ پھر وہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے میرے والد صاحب کا سارا قرضہ دے دیا، سعودی تھے نا۔ تو بات چلتی رہی، آگے جب بات چلی گئی تو انہوں نے اس سے وعدہ کیا سیف اللہ سے، عثمان سے، کہ ہم آپ کو وہ حاملہ ہے کہ کیا ہے اس کابینہ میں ہم آپ کو لیں گے۔ پھر 13 جون جولائی اگست ستمبر 13 ستمبر کو انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں لے سکتے ہیں۔ پھر میں نے عبید اللہ سے بات کی، میں نے کہا یار دیکھو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے جا رہے ہیں۔ عبید اللہ نے مجھے کہا کہ میں نے ایک درخواست دی ہے سبقت منصور کو اور یہ لوگ مجھے ناظم بنائیں گے۔ پھر بات چلتے چلتے انہوں نے جو واردات میں اپنے ساتھ جو جس طرح سے شامل کیا، پھر بات آگے چلتے چلتے انہوں نے اس کو بھی انکار کر دیا۔ پھر میں نے بیچ میں یہ بات کر دی کہ سبقت کہہ رہے کہ میرے پاس سیفی کے خلاف کمپیوٹر میں بہت کچھ ہے نا۔ جب میں نے یہ بات کی تو ان کا آپس میں کلیش پیدا ہو گیا کہ یہ باتیں کہاں سے لیک ہو رہی ہیں، یہ تو ہم نے اکٹھے مل کر واردات انہوں نے ڈالی تھی۔ تو انہوں نے پرانا کیس اٹھا کے عبید اللہ کا وہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ پھر میں حاجی کے پاس گیا، میں نے کہا یار آپ سن رہے ہیں بات میری؟ جی جی میں آپ کو سن رہا ہوں۔ ہاں، پھر میں نے ان سے کہا کہ یار ایسی بات ہے کہ وہ جو میرے گھر کا مسئلہ ہے ہم نے آپس میں تقسیم کرنا ہے، ہم پہ کافی غربت بھی ہے گھر میں، گاؤں میں بھی ہے، ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا یہ وصیت وہ جو آپ لے کر رہے ہیں وہ بھی دیں اور وہ بھی دیں۔ اس نے مجھے کہا عبداللہ نے کہ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ رکھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی بالکل۔ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ پھر چلتے چلتے آگے جب میں نے اسے یہ بات کی تو بعد میں جب میں نے اسے کہا کہ اس میں تو یہ بھی کہتے خیر ہے ہمارا کام چل گیا، یہ اپنا کام کریں سیف اللہ اور عثمان۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی بالکل۔ پھر جب میں نے عثمان سے پوچھا، عثمان نے کہا میں نے تو کوئی پرچی سے نہیں دی ہے۔ جب میں نے اس کے تمام ارکان سے پوچھا اس کو کس نے صدر بنایا ہے تو سب انکاری ہو گئے، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں بنایا اسے صدر۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو یہ مجھے کہتا ہے نہیں، وہ میرے پاس ہبا والی کوئی بات کر لی۔ اس نے سوچا شاید وہ جو جس طرح اس کا ساتھ دے رہے تھے نا سیف اللہ لوگوں کا ساتھ، کہ یار وہ ہبے والی فارمولہ جو ہے نا وہ صحیح چلے گا۔ اس طرح ہوتے ہوتے اختلاف ہوتے ہوتے 1 جنوری 2022 کو پھر میری والدہ نے بیوہ کا کارڈ بنانا تھا۔ سن رہے ہیں آپ بات؟ جی جی بالکل بالکل۔ ہاں، وہ جب بیوہ کے کارڈ بنانے گئے نا وہاں آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ
तो इधर तो इसके अंदराज ही नहीं हुआ है फौतगी का। वो पहचान गए, उन्होंने कहा इतने बड़े इदारे का मुतमिम फौत हुआ है तो आप लोगों ने अभी तक अपना कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू की है। वो होते होते आगे चलते चलते ना अदालत ने हमारे हक में फैसला कर लिया। फिर इसने कोशिश की कि यार ये आपस में लड़े, बात समझ में आ गई है, या किसी लड़के को जख्मी करें या कुछ करें ताकि मुझे कोई बहाना मिले। तो इसने मुझे इतने लड़ाई के लिए ये कहा ना कि पहले मुझे कहा मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं नहीं लड़ा हूं। बाद में इसके एक वकील ने मुझे बताया जो इसके साथ टच था, कहता है कि वो हमारा फैसला ये हुआ था कि तुम इसके साथ लड़ोगे, फिर हम अदालत जाएंगे, थाने जाएंगे और कहेंगे खैर है ये हमारे उस्ताद जी का बेटा है, तुम्हें छुड़वा के लेकिन तुम्हारा अंगूठा लगवा लेंगे कि झगड़े में ये बात खत्म हो गई थी। तो वो पर्ची हम अदालत लेकर जाएंगे कि देखें जी ये इस मसले को अभी रोकें और पहले उससे पहले ये सदर का और ये चौकीदार का मसला हल करें। बात मेरी समझे? जी जी। तो ये 20 साल जो है ना ये मामला इस तरह लटक जाएगा। मैं इसके साथ नहीं लड़ा हूं। अभी भी ये 2-3 दफा पुलिस खुद ही लेकर आया, हालांकि इतने मामलों में मुझे सब ने कहा यार आप इस पे केस कर दें तो ये चला जाएगा थाने दस्ती। लेकिन उसमें एक मसला है, अगर ये जाएगा तो फिर सारे लड़के मुझे कहेंगे कि तूने ये काम किया, गलत किया ना। बात मेरी समझेंगे नहीं? हालांकि ये पिछले दिन भी पुलिस लेकर आया, कहते लेडीज को भी उठा के लेके जाओ। भाई तुम्हारा उनके साथ क्या मसला है? तुम्हारा जिसके साथ था मसला उसके साथ हल करो। लेकिन इन बातों के बीच में मैंने ये बात रखी, दस्तूर वस्तूर की मैंने बात, ये अभी उसको आगे ला रहे हैं। मैंने ये इससे बात की कि ये टोटली जो पीछे से आया है गलत तरीके से आया, ये अभी दस्तूर को बहाना बना रहे हैं। अभी भी इसकी कोशिश लगी हुई है। इसने लड़कों को कहा कि आपने वीडियोस बनानी है, गेट ना खोलना, बाहर से कोई अंदर आ रहा है। इसका मकसद ये कि झगड़ा हो जाए, हल्का सा भी लड़का जख्मी हो गया तो मेरा मामला 20 साल तक फिर ये जो पीछे से जितनी वारदात अब्दुल्ला ने डाली है ना, इसके जहन में ये है कि वो सारे पे पानी डल जाएगा और चुप जाएगा। बस ये टोटल अभी तक का मसला है और तो इसमें तो कुछ आपके है ही साथ कौन कौन लोग हैं इस सारे मामले में? चले अब्दुल्ला तो सारी चीजें अब्दुल्ला के सर पे आ गई, मौलाना अब्दुल्ला के सर पे कि वो गलत हैं, लेकिन आपके साथ कौन कौन असातिज़ा वहाँ पे आपके साथ हैं नहीं हैं? वहाँ के स्टूडेंट्स की जो तंजीम अभी उन्होंने बनाई है ये बात सुने, हम इदारे पे कब्जे के लिए नहीं आए हैं कि हमारे साथ कौन कौन है। ठीक है, ये बात याद रखें आप। ठीक है, इदारे पे हम कब्जे के लिए नहीं आए। उस लड़के के खिलाफ हमने कहा कि सबूत पेश करें, इन्होंने खुद मान लिया कि हमारे पास नहीं है सबूत। हमें दिली इत्मीनान है। हम इदारे पर जब जिस तरह ये आया ना, ये सोच रहे इसको इदारा बड़ी चीज लग रही है। अगर हमें बड़ी चीज लगती तो हम अपने वालिद को इधर दफन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम इदारा लेने के लिए नहीं आए, लेकिन इसके जहन में इदारे की बड़ी अहमियत है और इस सारे उसकी है, तो ये यूं सोच रहा है। हमारी सोच ऐसे नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ ना कि इस लड़के को जो निकाला है इनके पास सबूत नहीं है, इसको बहाल करे। ठीक है, बहाल करे इसको। अगर ये इसको नहीं बहाल करता है, ये जैसे कह रहे हैं कि नहीं जी कोई और बात करें, तो मतलब फिर ये कि ये मुजरिम नहीं है। ये मुजरिम नहीं है तो इसके साथ जो ज्यादती की है वो फिर इस ओहदे के अहल नहीं है अब्दुल्ला। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये बताया कि भाई ये कैसे मुजरिम है। ठीक है, तो उसी के बीच में ये दस्तूर ले आया कि जी नहीं ये तो दस्तूर टूट जाएगा। भाई जब आपके पास सबूत नहीं है तो आपका दस्तूर टूटता है तो टूट जाए ना। आप जब निकाल रहे थे ये उस वक्त आपको सोचना चाहिए था ना कि झूठ पर आप एक बंदे को निकाल रहे थे, इनको पहले ये सोचना चाहिए था ना। है जाहिर है, हाँ ये इनको पहले सोचना चाहिए। ये बातें थी सारी, थाने को भी पता है, पुलिस को भी, वो मौलाना साहब की वफात के बाद की वीडियो का भी पता है। मैं 2-3 दफा पिछले साल भी गए, उन्होंने कहा आगे जी अभी ये दर्ज कराएगा। मैंने कभी भी नहीं ऐसी न सोच रखी न ऐसी कोई बात रखी। इन्होंने मुझे हमेशा नीचे निगाह से देखा, ये चौकीदार है, ये क्या है। सबकत मुझे खुद एक दिन कह रहा था आप कौन है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, आप मौलाना साहब के वो बट अलमगी में से कितनी दफा मिला था। ये इतने गुरूर तकब्बुर में वो कर रहे थे। मैंने इनके साथ कभी भी वो नहीं किया। वो अल्लाह ने मौलाना साहब को इज्जत देनी थी, दे दिए पैसे। वो सऊदी ने, अल्लाह ने भी बता दिया कि ये है इनके वारिस, तुम नहीं हो। तुम इस इदारे के भूखे थे कि उसके घर में घुस के तुमने कागज चुराए। वो अल्लाह ने खुद ब खुद बता दिया, फैसला अल्लाह ने खुद कर लिया। अगर मैं ताने चला जाता हो सकता है आज मैं सबके आगे बेइज्जत होता, लेकिन उस दिन के बाद में
अगस्त सितंबर 13 सितंबर तक मैं नहीं गया ना, अल्लाह ने ऐसा आसमानी फैसला नाजिल किया ना कि अगलों ने बताया कि बच्चे तुम इदारे के भूखे थे, तुमने घर में घुस के चोरी की है, और वारिस ये थे जिन सऊदियों ने पैसे दिए। इन्होंने अपना वो झगड़ा मेरा खत्म हो गया, उस झगड़े में मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। वो इनमें से न इनमें से कोई भी उनका वारिस नहीं है, वही उसके वारिस हैं। लेकिन बात ये यहाँ अभी ये जो फंस गई है ना बात, इसमें आज ही सीधी सी बात है, लड़कों को जमा करने की क्या जरूरत है, वीडियोस बनाने की क्या जरूरत है, कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है। सीधी सीधी बात है भाई, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, बहाल करो, बात खत्म है तो पेश करो। वैसे वो लड़कों को जमा कर दिया, बात फैला ली जी कब्जा है कब्जा है कब्जा है कब्जा है। हाँ, ये बातें मेरे भाई करते हैं कि देखो इसने हमसे इख्तियारात ले लिए हैं। गेट वो कहते हैं, अब्दुर्रऊफ कह रहा था कि ये हमने इनसे बड़ी साजिश करके छीन कर लिया है, गार्ड्स अपने लगा लिए। वो मुझे लड़के बाहर से जो ये लोग आते हैं ना, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं पहले बाबा जी बैठे हुए थे लेकिन अंदर मालिक थे, कोई हाथ नहीं लगा। वो सबको पता है क्या है क्या नहीं है, सारी बातें लोग समझते हैं, लोग खामोश हो जाते हैं, कहते हैं यार खैर है, कोई बात नहीं है। अभी वो जमीन के हवाले से जो इन्होंने बात की, वो भी इसी तरह बस वो भी रह गई। वो हालांकि मौलाना साहब को वफात का भी वक्त कितना हुआ है, तो बस यही चीजें हैं। लोग फिर भी, अभी मैं इतने लड़कों को ये सारी बातें बता देता हूँ, वो फिर मुझे कहते हैं नहीं आप इदारे के हक में अगर सोचें तो ये मेरे घर से आके सब कुछ ले लिया, इधर भी मुझ पे बदमाशी कर रहा है, फिर भी जिस लड़के को ये बातें करता नहीं नहीं आप इदारे के हक में, हाजी साहब के भाई किससे बात करूं? यानी दूसरी तरफ बंदा तैयार ही नहीं है कि यार, वो कहते हैं नहीं बस सही है, गलत है तो गलत ही रहने दो। तो अगर उस वक्त मैं ना बोलता तो आज ये जमीन अकबर नियाजी को ये बेच देते हैं। इन्होंने पूरा आया बंदा, वो चूना शूना लगाया, सारी चीजें, ये सारी बातों का ऊपर से लेके ना आईजी से लेके नीचे तक सारे पुलिस वालों को, थाने को, F8 को, F11 को, यूनिवर्सिटियों वालों को, सबको पता है कि इन्होंने ऐसे किया। फिर ये जहाँ जहाँ गए इन्होंने कागज बनाए, इसने अपने आप को सदर, ये सारी बातें। आजकल दुनिया बड़ी समझदार है, सब बातों का पता है। मैं जिधर भी गया वो कहते हैं हमें सारा पता है, ये जब आए इधर जो किया सब चीजों का। बल्कि यहाँ तक कि मुझे एक मुंशी ने भी बताया कि ये अपने नाम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं उनके पास गया अदालती फैसला लेके, तो ये बात उन्होंने मुझे बताई कि ये ऐसे इन्होंने ये वारदात डालने की कोशिश की है और हमने इन्हें नहीं करने दिया, ये बड़े मतलबी हैं। और मुझे भी कहा कि तुम भी जो है ना दुनिया के लिए कर रहे हो, तुम मौलाना साहब की वाली सोच नहीं है तुम्हारी। तो फिर मैंने उसे बताया कि नहीं मेरी सोच भी वही है मौलाना साहब वाली, लेकिन बात इसमें यह है कि ये जमीन बेच रहे हैं, ये बात मैंने उससे बताई है। तो फिर जाके उसको थोड़ी तसल्ली हुई है। मैंने कहा कि खबरदार ये किसी को फर्ज या कोई चीज ऐसी ये अगर अकबर नियाजी पर बेचें तो आपने हमें बताना है। उसने कहा नहीं इन्होंने कोशिश की है ट्रांसफर करने की, लेकिन हम बीच में खड़े हैं इंशाल्लाह। तो अभी ये उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अफवाह फैलाई जाए कि कब्जा है, ताकि किसी तरीके से प्रेशर डाल के इन सारों को नाअहल कराया जाए। ठीक है, यानी मौलाना साहब के सारे बच्चों को निकाला जाए। जी नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू मुलाज़ा की है, जिसमें आपको सैफ रहमान की ये गुफ्तगू सुन करके अंदाज़ा हो चुका होगा कि एक तरफ का मौक़िफ़ क्या था और दूसरी तरफ का मौक़िफ़ क्या है। और 29 मार्च को ये मामला शुरू हुआ कि जब दूसरी तरफ के लोग जो इंतज़ामिया में ज़ाहिर जो बैठे हुए इनके बरअक्स जो लोग निकाले गए थे, मतलब निकाला गया था, उस्ताद वहाँ का मौलाना उबैदुल्ला, वो अपने मुतालबात लेकर के ख़ानदान के लोगों लेकर के यहाँ पे आए। फिर उनकी वालदा भी आई, उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए। फिर वालदा की बहन मौलाना की अहलिया वो आ गई, फिर उनकी बेटी आ गई, और फिर ख़ानदान की दीगर ख़वातीन को भी लेकर के आ गए। और फिर उन्होंने किस तरह की बातें हुई, किस तरह के सिलसिले हुए, आपने वॉइस नोट्स भी सुने, आपने एक तरफ का असातिज़ा का मौक़िफ़ भी सुन लिया, आपने दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सुन लिया। यकीनन ये सारा सच भी नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ज़ाहिर है मज़ीद सामने आएंगी और बहुत सारे और अवामिल भी सामने आएंगे दस्तूर में। लेकिन एक बात क्लियर है कि आपने मौलाना की वसीयत सुन ली कि जिसमें वो वाज़ेह क्लियर एंड कट बता रहे हैं कि मेरा वक्त करीब है और आपने ये फ़ैसला जो है वो मेरी ज़िंदगी में कर लेना है, मेरी तदफीन से पहले कर लेना है कि किसको बनाया जाना है। और फिर सारे असातिज़ा और फिर जो तलबा हैं, तलबा तो ज़ाहिर है इदारे की पॉलिसी में कुछ भी उनका किरदार नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो एक न्यूट्रल गवाह के तौर पे ज़रूर सामने आ सकते हैं। और असातिज़ा के वो इतनी जमी तादाद में
ظاہر ہے جھوٹ پہ جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور خود پھر علماء ہوں پھر وہ ظاہر ہے کسی ایک شخص کے خلاف تو بات جا سکتی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد سارے اساتذہ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہو، اور پھر ظاہر ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے عزیز و رشتہ دار ہیں اور ایک کو صدر بنا لیا دوسرے کو ناظم اعلیٰ بنا لیا، اور یہ اچانک کہیں باہر سے نہیں دھرا ہے، یہ پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے رفقائے کار میں سے ہیں۔ یہ ادارہ بچنا چاہیے جیسے بھی ہو، جو بھی انتظامیہ آئے، برسم سے اہم یہ ہے کہ یہ ادارہ سلامت رہنا چاہیے، اس ادارے کا فیض جاری رہنا چاہیے، ورنہ بے شمار ادارے ایسے ہیں جو ماضی میں بہت بڑے ادارے ہوا کرتے تھے، جہاں کا بہت بڑا فیض پورے ملک میں جایا کرتا تھا، لیکن جب ہی اس کے وہ مخلصین دنیا سے گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ عمارتیں خالی ہو گئیں، وہ عمارتیں وہاں پہ پڑھنے والے لوگ کم ہو گئے، اور وہ اس طرح سے ادارے چل نہیں سکے۔ بہت سارے ادارے ایسے بھی تھے جو آپ نے اور ہم نے دیکھے کہ ماضی میں بڑے ادارے تھے، پھر بعد میں انہوں نے ان کو دنیا داری کے سسٹم میں لے آئے اور وہاں پہ اسکول اور اس طرح کی اکیڈمیز بنا لیں، اور بہرحال وہ ایک روحانی جو سلسلہ تھا، روحانی تعلیم کا سلسلہ تھا، تعلیم نبوی جہاں پہ سکھایا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا، فیوز و برکات جو تھیں وہ اٹھ گئیں وہاں سے، اور ایک فیض جو تھا وہ روٹ کے چلا گیا، اور پھر اس کی جگہ دنیا داری در آئی، اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کراچی میں ایسے ادارے بھی ہیں، پورے ملک میں ایسے ادارے بھی ہیں جو بلڈنگوں سے عمارتوں سے خالی ہیں، لیکن وہاں انار کے درخت کے تلے کی ایک مثال اب بھی زندہ ہے کہ معمولی سی جگہ پر بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے۔ ایسے اداروں کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ممد و معاون بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔